السلام علیکم دوستوں، میں ہوں فیاض پاکستان والا، ایک بار پھر اپنے ایک دوست کے ساتھ آپ کو ملوانے کے لیے لایا ہوں۔ یہ ایک بزنس کوچ ہیں اور بزنس کوچ کے ساتھ ساتھ ایک کیریئر کاؤنسلر بھی ہیں اور اچھی اچھی ٹپس دیتے ہیں سی وی کے حوالے سے اور جاب انٹرویوز کے حوالے سے اور کیریئر گائیڈنس کے حوالے سے بڑی اچھی طریقے سے یہ گائیڈ کرتے ہیں۔ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں فوراً سے ان کے پاس جانا چاہوں گا۔ تھینک یو سو مچ علی عدنان حیدر صاحب، آپ کا ٹائم دینے کا ہمیں شکریہ۔ ہمارے ویورز کو کچھ بتائیے گا پہلے اپنی لائف اسٹوری کے بارے میں، اور پھر یہ بتائیے گا کہ آپ کی اپ برنگنگ کس طرح ہوئی، آپ کی ایجوکیشن کے بارے میں کچھ بتائیں، اور پھر آج جس لیول پہ آپ موجود ہیں یہاں تک آپ کس طرح سے پہنچے اور کن کن ہرڈلس کا آپ نے سامنے کیا، اس بارے میں ہمیں ہمارے آڈینس کو بتائیے گا۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، اپنے اس سیشن میں مجھے انوائٹ کیا۔ ونس اگین آپ کا بہت بہت شکریہ۔ علی عدنان حیدر میرا نام ہے، شیخ وان تحصیل خیرپور ٹامے والے اور ضلع بہاولپور سے تعلق ہے، اور شروع سے ہی مطلب پڑھاکو بچہ مشہور تھا میں اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں۔ تو پڑھنے سے اللہ پاک کی یہ مہربانی تھی کہ بہت شوق تھا مجھے شروع میں، تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر مطلب میں سیلف ریلائنس اور سیلف کنٹینٹ والا بندہ ہوں۔ میری یہ کوشش رہی اپنی پوری لائف میں کہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنوں، جو ہو سکے اپنے طور سے خود کروں۔ تو اس میں جو ہے لائف کے مختلف جو سٹیپس ہیں، جو مختلف فیزز ہیں، وہ میں نے دیکھے۔ ایجوکیشن جو ہے وہ مکمل ہوئی، اس کے بعد پریکٹیکل لائف شروع ہوئی۔ تو ہر سٹیج پہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ، محنت، کوشش اور شکر گزاری، یہ اس فارمولے سے چلا ہوں اور اللہ پاک نے بڑا کرم کیا ہے۔ اور اگر آپ ابتدائی دور کے بارے میں تھوڑا سا انکوائری کریں تو یہ ہے کہ اسکول کالج تو آلریڈی میں پہلے سے بتا چکا ہوں، میری ٹائم لائن پہ موجود ہے وہ انٹرویو۔ تو میں نے ساتھ ساتھ کتابوں سے بڑا تعلق رکھا ہے، کتابیں پڑھنا، مطلب عمران سیریز سے شروع کیا تھا میں نے، اس میں ابن صفی کو بھی پڑھا اور بہت سارے مطلب رائٹرز کو، پھر تو کوئی لمٹ نہیں تھی نا، سسپینس ڈائجسٹ کو پڑھا، سرگزشت کو پڑھا، جاسوسی ڈائجسٹ کو پڑھا۔ تو یہ اس طرح سے ڈائجسٹ پڑھنے سے اچھا، یہ ساتھ ساتھ میں ایڈ کرتا جاؤں کہ یہ اپنے بچوں کو کبھی بھی پڑھنے سے نہیں روکنا چاہیے۔ میرا بس چلے میں اپنے بچوں کو نا پتہ نہیں کہ جہان بھر کی کتابیں لا کے دے دوں کہ وہ پڑھے اور سمجھے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایکسپوجر ہے وہ بہت بہتر ہو جاتا ہے، دنیا کو سمجھنے کا آپ کو ایک نیا ویو مل جاتا ہے، اور اس نئے ویو سے آپ دنیا کو بہت بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، بہتر طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی سمجھ لیں کہ میری لائف کا ایک حصہ رہا، میں نے پڑھنے پڑھانے میں بہت محنت کی، کوشش کی، اور اللہ پاک نے مجھے اس میں سکسیسفل بھی کیا۔ میں نے اپنی لائف میں جناب ایک اسکول بھی بنایا 2008 میں، اور میری یہ کوشش تھی کہ میں مطلب جس طریقے سے میں نے مشکل سے پڑھا ہے، اور اس مشکل کو میں اوروں کے لیے نہ آنے دوں، اوروں کے لیے آسانی پیدا ہو۔ اور ایک ایسے یونیک آئیڈیا سے کہ میں فری میں اسکول چلانا چاہتا تھا۔ ابھی سوچ کے حیرانی ہوتی ہے کہ یار 18,000 روپے میری تنخواہ تھی اور میں اس طرح کا کام کرنا چاہ رہا تھا چیریٹی کا۔ میں نے اسکول بنایا اور اپنی پوری تنخواہ لا کے اپنے سٹاف میں بانٹ دیتا تھا، 3-4 لڑکے تھے، تو وہ جو ہے وہ اسکول کو مینج کر رہے تھے۔ بہرحال ایک بہت زبردست ایکسپیرینس تھا میرے لیے۔ اس اسکول ایکسپیرینس کا جو سب سے بڑا تمغہ ہے، 1 سال جو میں نے چلایا، اس میں سب سے بڑا تمغہ یہ ہے کہ میرے جو بچوں کے پیرنٹس تھے وہ آ کے کہتے تھے کہ سر آپ ان بچوں کو کیا کھلاتے ہو، کیا سمجھاتے ہو، کہ پہلے ہم جب اسکول بھیجتے تھے تو ان کو مار کے بھیجتے تھے، ان کو زبردستی بھیجتے تھے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ ان کو نہ کھانے کی پرواہ ہے نہیں ہے، اب ہمیں ان کو لانے کے لیے، مطلب اسکول سے واپس گھر لانے کے لیے آنا پڑتا ہے کہ یہ آپ کے پاس آتے، آپ کے پاس پتہ نہیں کیا ہے کہ یہاں آپ کو چھوڑ کے جاتے ہی نہیں ہے۔
تو یہ میرے لیے ایک سمجھ لیں کہ میں اس کو اپنے لیے ایک اچیومنٹ سمجھتا ہوں کہ میرے اسکول میں بچے شوق سے آتے تھے اور ان کو اتنا وہ موٹیویشن ملتی تھی یا اتنا میں ان کو انجوائے کراتا تھا پڑھائی کے ساتھ ساتھ کہ وہ لوگ اس چیز میں بہت بہتر تھے. اور الحمدللہ ابھی بھی جو بچے اس وقت سکسیسفل ہیں اپنے اپنے لیول پہ, تو میں مطلب اب ایگزامپلس نہیں دے سکتا کہ کیونکہ کافی سارے بچے ہیں اور کافی ساری مطلب ان کی سکسیس ہے بچوں کے لیول کی, تو ماشاءاللہ یہ میرے لیے ایک پوائنٹ آف سیٹسفیکشن ہے. باقی جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں میں نے جب کالج یونیورسٹی میں دور میں تھا تو میرے میں یہ تھا کہ یار میرے والد نے میرے خاطر جو ہے وہ بہت جدوجہد کی ہے. ہم بالکل متوسط طبقے کے لوگ ہیں, تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کو میں ایکسٹرا برڈن کروں اپنی فیسز کے حوالے سے, اینڈ کچھ بھی مطلب ان کے اوپر جو میرے سے ہو سکے میں ان کے اوپر ایکسٹرا بوجھ فائنینشیل نہ ڈالوں. تو اس کے لیے میں کیا کرتا تھا کہ میں کالج کے بعد میں وہ کرتا رہا ہوں, اور ساتھ ساتھ میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں اتنی ارننگ کر لوں کہ میرے والد صاحب کو میری فیسز کے لیے پریشان نہ ہونا پڑے. تو اس سینیریو میں میں نے بہت ساری فیلڈس کا سینس حاصل کیا. مجھے پتہ چلا کہ یار دنیا کام کس طرح سے کرتی ہے, بزنس کرنے کے ڈھنگ کیا ہیں, لوگ کس کس طریقے سے ڈاج بھی کرتے ہیں اور لوگ کس کس طریقے سے مطلب اپنا پیسہ بناتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کھل کے میرے سامنے آئیں. میں نے بینک میں بھی جاب کی ہے, بینک الفلاح میں 9 سال میں نے بینک الفلاح میں جاب کی ہے, وہاں سے بھی الحمدللہ بہت زبردست ایکسپیرینس ملا. اور میں ایک وقت تھا میں سوچتا تھا کہ میں تو ایسا بندہ ہوں کہ میں علم و ادب سے تعلق رکھنے والا, شعر و شاعری سے تعلق رکھنے والا بندہ ہوں, تو یہ میں بینکنگ میں کیلکولیشنز میں آ کے کہاں پھنس گیا. تو پھر اچانک جو ہے کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار اس میں بھی یقیناً کوئی مصلحت ہے اللہ پاک کی, کہ اگر یہ بینکنگ میں نے اتنی دیر تک کی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تو پہلو ایسا ہوگا جو کہ بہت خاص ہے. میں نے اس پہ سوچنا شروع کیا, اللہ پاک نے میرے لیے وہ بصیرت دی اور مجھے آسان کر دیا چیزوں کو سمجھنا. اب الحمدللہ اسلامک بینکنگ کا جو ایک پیور کنسپٹ ہے وہ میرے ذہن میں موجود ہے, میرے پاس ایک خاکہ ہے, اور کبھی اللہ پاک نے موقع دیا, زندگی نے موقع دیا, تو وہ ایک ایسا سسٹم ہے. اب میں آپ کو اسلامک بینکنگ ایسی کھڑی کر کے دے سکتا ہوں پاکستان میں کہ جس کی بنیاد پہ آپ کو کسی سے بھی 2.5% سے زیادہ ٹیکس لینے کی ضرورت نہیں ہے. میکسیمم آپ یعنی 2.5% سے لے کر آپ 10% تک ٹیکس لیں, اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو ٹیکس لینے کی نہیں بلکہ آپ کو اپنی عوام کو پیسے دینے کی ضرورت پڑے گی. آپ کے پاس اتنے فائنانسز اویلیبل ہوں گے, اور ایک سمپل سا فارمولا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے اور وہ فیزیبل بنایا. مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اسلامک بینکنگ کا جو ایک کنسپٹ لانچ کر رہا ہوں تو وہ 1400 سال پرانے بات نہیں, میں اس کو آج کے دور کے مطابق کر کے اس کو کھڑا کر کے دینے کی صلاحیت رکھتا ہوں. اللہ پاک کے کرم سے میرے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اللہ پاک نے مجھے یہ تھوڑی سی بصیرت عطا کی. اچھا, اس کے بعد بینکنگ میں جب میں تھا تو وہی آتا کہ یار یہ جاب صحیح نہیں ہے, چھوڑنی ہے. ارادہ کر لیا, اللہ سے مانگا کہ یا اللہ اب تو شادی شدہ ہو گیا, بیوی بچوں والا ہو گیا, تو اب جو ہے نا چھوڑنا, ایک سرکل میں آ گیا ہوں نا, تو اب چھوڑنا جو ہے نا ذرا مشکل ہے. تو اللہ پاک اسباب بناؤ, تو اللہ پاک نے اسباب بنائے اور میں نے ایک کپڑے کے برانڈ کو جوائن کر لیا. الحمدللہ آج میں وہاں پہ بطور جنرل مینیجر کام کر رہا ہوں. اللہ پاک کا شکر ہے, رسپیکٹ ہے, عزت ہے, اور برانڈ کی جو ورتھ ہے وہ اس وقت پورا پاکستان جانتا ہے الحمدللہ. اور باوجود اس کے کہ ہماری کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ نہیں ہے, باوجود اس کے کہ ہماری کوئی الیکٹرانک پرنٹ میڈیا ٹائپ کی کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہے, ہم جسٹ اپنے ریٹیلرز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اور ہماری سکسیس کا لیول یہ ہے کہ ہمارے برانڈ کو لوگ کاپی کرتے ہیں,
ہمارے ڈیزائن کو کاپی کرتے ہیں, ہمارے ایون کے ڈبے کا جو ڈیزائن ہوتا ہے اس کو کاپی کرتے ہیں, ہمارا نام جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. تو میں اور ہمارے آنر ملک حبیب صاحب اس بات پہ شکر ادا کرتے ہیں رب کی ذات کا کہ اللہ پاک نے ہمیں اس قابل بنایا کہ لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں. یہ ہے سر جی سمپل سی ایک اسٹوری. ماشاءاللہ یہ بڑی سمپل سی نہیں, بڑی ورتھ فل اسٹوری ہے. امید کرتا ہوں کہ ہمارے دوست جو میں سن رہے ہیں, اس نے مجھے بڑی جو ہے ایک لائن دکھائی ہے کس طرح سے جو ہے ملٹی ڈائریکشن میں لوگ سوچ کر آگے بڑھ سکتے ہیں اگر آپ پراپر انٹرسٹ رکھتے ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو جس طرح سے آپ کے ساتھ ہوا ماشاءاللہ سے. جی اچھا, ہمیں کچھ اپنے برانڈ کے بارے میں جی بتائیں گے, جو کلوتھنگ کی برانڈ جہاں آپ ابھی جس ستارے سے مختلف ہے اس حوالے سے کچھ بتانا چاہیے. یہ سر جی ہمارا جینٹس کا اسپیشلی جینٹس کا برانڈ ہے. ہم شلوار قمیض کرتا اس میں ڈیل کرتے ہیں, اور سیمی اسٹچ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آج سے 10-12 سال پہلے. اور اس سے پہلے یا تو سلے سلائے سوٹ ہوتے تھے برنزا کے, یا پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ تھانوں والا جو سسٹم ہوتا ہے وہ تھا. ہم نے اس کو ڈبے میں ڈیزائننگ کر کے سیمی اسٹچ یہ کنسیپٹ جو ہے وہ دنیا میں متعارف کروایا, اور الحمدللہ آہستہ آہستہ پھر کمپٹیٹر آ گئے. پھر ہم سے ظاہر ہے ورتھ جو ہے وہ ہر انسان کی الگ الگ ہوتی ہے, تو کچھ جو ہے وہ فائنینشلی جو اسٹرانگ لوگ تھے وہ مارکیٹ میں آ کے انہوں نے اس کو اور بہتر طریقے سے پینیٹریٹ کیا. اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہمیں اب بھی مطلب لوگ یا ہمارے ریٹیلرز آ کے کہتے ہیں کہ جی آپ ابھی بھی امبرائڈری میں پہلے نمبر پر ہے. باقی یہ ہے کہ ہمارے کام کا جو لیول ہے وہ آپ مطلب جنید, جمشید یہ ہمارے کمپٹیٹر میں آ جاتے ہیں, اور چاولہ ہمارے کمپٹیٹر میں آ جاتے ہیں, ڈینیسٹی, پاشا یہ ہمارے کمپٹیٹرز میں آ جاتے ہیں. ماشاء اللہ گریٹ, اللہ تعالیٰ آپ کے اس ادارے کو اور زیادہ ترقی دے اور آپ کو بھی انشاءاللہ ترقی دے. آمین اچھا, ہمیں یہ بتائیے کہ آمین. کیونکہ آج کل میں نے جو لیٹسٹ آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں اس حوالے سے آپ جاب کی ٹپس اور انٹرویو کے حوالے سے چیزیں آپ بتا رہے تھے لوگوں, تو اس حوالے سے ہمارے جو آڈینس ہے اسپیشلی یوتھ جو ہر وقت یہ کہتی رہتی ہے کہ جاب اویلیبل نہیں ہے, جاب ملتی نہیں ہے, اور جاب لینے کے لیے آپ کو کوئی ریفرنس ضروری ہوتا ہے اور سفارش ضروری ہوتی ہے, میرٹ پر جاب نہیں ملتی. اس حوالے سے ان کو آپ کس طرح سے گائیڈ کریں گے اور کیا بتانا چاہیں گے کہ وہ صحیح طریقے سے انڈیویجول لیول پر بھی میرٹ بیسس پر جاب حاصل کر سکیں اور آگے پرسو کر سکیں؟ ہاں یار, یہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو کھل کے بتاؤں کہ بھائی اللہ کے بندو, آپ کی جو ڈگری ہے وہ آپ کو ایک ٹیبل تک پہنچاتی ہے. ڈگری جس کے لیے آپ نے اپنی لائف کا ایک بڑا حصہ صرف کیا ہوتا ہے, اس کا کام صرف اور صرف آپ کو ایک ٹیبل تک پہنچانا ہوتا ہے. آگے آپ کا ایکسپیرینس, آپ کا نالج, آپ کی ورتھ آپ کو ویلیو کرتی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ڈگری والے ہیں لیکن اتنے اس مقام پہ کام نہیں کر رہے. بہت سارے ایسے جی ایم دیکھے ہیں جو کہ میٹرک پاس ہیں, جو کہ انٹر پاس ہیں, یا جو کہ زیادہ سے زیادہ بی اے پاس ہیں, لیکن وہ جنرل مینیجر ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اس سے قابلیت حاصل کرو نہ کہ ڈگری حاصل کرو. میرا موٹو یہ ہے بھائی, ڈگری حاصل کر لو, بہت اچھی بات ہے. میں کہوں آپ کو اللہ پاک نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا کہ جناب آپ پڑھے لکھے انسان ہو, لیکن اصل جو چیز ہے وہ آپ کی اپنی ورتھ ہے. اور وہ ورتھ کیسے بنتی ہے؟ کام سیکھنے سے, کام کو جاننے سے. ہم کیا کہتے ہیں, ہمارے اکثر جو نوجوان ہیں ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ یار پہلے جاب ملے پھر کام سیکھیں, جبکہ ریئلٹی یہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس بھی آپ جاب کرنے جاؤ گے اس نے سب سے پہلے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کس کالج کے ہو یا کس, وہ ایک ثانوی چیزیں ہیں. اس کے لیے سب سے ٹاپ پریورٹی جو ہے وہ آپ کی قابلیت ہے کہ آپ کام کر بھی سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ہو, میں جو کام آپ کی ذمہ لگاؤں. تو بھائی جس فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہو, جس فیلڈ کو بھی آپ جوائن کرنا چاہتے ہو, سب سے پہلے اس کے بارے میں جانو, اس کے بارے میں سیکھو. اور آج تو میڈیا کا دور ہے بھائی, یوٹیوب کھولو, یوٹیوب کھول کے آپ کو اس میں پتہ نہیں کتنی چیزیں ایسی مل جاتی ہیں جو آپ کو ایک اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ آپ کو گائیڈ
کر دیتی ہیں. آپ کے پاس اتنا نالج ہو سکتا ہے, آپ نالج کے ساتھ جب کسی کے پاس انٹرویو دینے جاؤ گے, آپ کی ڈگری میٹر نہیں کرتی بھائی, آپ کا کام میٹر کرتا ہے. آپ جاؤ گے, آپ اپنے نالج سے اس کو بتاؤ گے کہ فلاں 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 کام جو ہے وہ آپ کا ایسے ہو سکتا ہے, ایسے ہو سکتا ہے, وہ آٹومیٹکلی آپ کو ہائر کریں گے, وہ مجبور ہو جائیں گے آپ کو ہائر کرنے پہ. لیکن اپنے اندر قابلیت تو پیدا کرو نا. ماشاء اللہ بالکل. اچھا, اس میں ون تھنگ مور, راجو بن گیا جینٹل مین, یہ فلم جو ہے یہ آپ کو دیکھنی چاہیے. اس میں ایک موٹیویشنل لیسن ہے. رائٹ, اور گریٹ تم بھی. ورڈس, گریٹ. راجو بن گیا جینٹل مین. تو دوستوں آپ راجو بن گیا جینٹل مین ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو عدنان حیدر صاحب کی بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ سکے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اچھا ہمیں یہ بتائیے کہ آپ سوشل میڈیا سے کب سے منسلک ہیں اور کب سے آپ کی یہ لائیو ویڈیوز چل رہی ہیں اور یہ کب سے اسٹارٹ ہوا سلسلہ؟ یار فرینکلی اسپیکنگ میں سوشل میڈیا پہ زیادہ نہیں آتا, اور مجھے تو صحیح طرح سے سوشل میڈیا کا یوز بھی نہیں پتا. ایک نارمل ایک کامن مین جیسے فیس بک یوز کرتا ہے, جیسے یوٹیوب یوز کرتا ہے, بس وہ تھوڑا بہت نالج تھا. ابھی جب سے میں نے ریحان اللہ والا صاحب کو جوائن کیا, ان کی ویڈیوز دیکھی, پھر میں نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا, تو مجھے پتہ چلا کہ یار کمال کی بندے ہیں. تو میں نے پھر ان سے ریکویسٹ کی کہ سر آپ مجھے جو ہے اپنی شاگردی میں لے آئیں. میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں شیئر کرنے کے لیے, میں بہت کچھ جانتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ میری جو لائف ہے وہ ایسے نہ ہو کہ علی عدنان ایک عام سا بندہ آیا, مر گیا, اور بعد میں کوئی جانے بھی نہ, ایک میت میری پہچان رہ جائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس دنیا میں کچھ نہ کچھ ایسا کر کے جاؤں کہ دنیا یاد کرے کہ ایک بندہ آیا تھا جس نے اس دنیا میں کچھ نہ کچھ دیا, اس دنیا کو کچھ نہ کچھ دیا. تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو میرے پاس علم ہے اس کے مطابق میں آپ دوستوں کو آگاہ کرتا رہوں گا. کوئی پرانا نہیں ہے, صرف 3-4 دن پرانا یہ سلسلہ ہے. چلیں یہ تو بڑی زبردست بات ہے. تو اس بارے میں کچھ بتائیے کہ ریحان اللہ والا سے آپ کیسے منسلک ہوئے, ان سے آپ کا کب رابطہ ہوا اور کب سے آپ ان کی شاگردی میں آ گئے؟ میں اچھا اس میں بڑی عجیب سی انٹرسٹنگ سٹوری آپ کو بتاتا ہوں. مجھے اپنے کیریئر کے ڈیسائیڈ کرنے میں نا بڑا پرابلم ہو رہا تھا کہ یار مجھے کیا کرنا چاہیے اپنی لائف میں. ہر وقت انسان کی لائف میں کہیں نہ کہیں کچھ اسٹیپ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یار کیا کیا جائے, دو راہیں. تو میں نے قاسم علی شاہ صاحب کو میں یوٹیوب پہ سنتا تھا, تو میں نے کہا یار کیوں نہ ان کا ایک لائیو سیشن جو ہے وہ اٹینڈ کیا جائے. میں نے قاسم شاہ صاحب کا ایک لائیو سیشن اٹینڈ کیا, تو وہ لائف چینجنگ ثابت ہوا میرے لیے. بہت اس میں کچھ چیزیں جو ہیں, یعنی ہر چیز کا نا اپنا ایک اثر ہوتا ہے, ایک برکت ہوتی ہے. آپ یوٹیوب پہ ان کی ویڈیو سنتے ہیں, آپ ان کا میسج سنتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جب آپ لائیو جا کے کسی کو سنتے ہیں, آپ کی ایفرٹ, آپ کی مشقت وہ, اور اللہ پاک اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے, تو اس میں آٹومیٹک ایک برکت آ جاتی ہے. تو وہاں سے جو ہے وہ میرے مطلب سمجھ لیں کہ میری ایک لائن شروع ہوئی. تو مجھے جو ہے وہ انہوں نے 2-4 جو لوگ, جن لوگوں کے نام بتائے, میں نے ان کو یوٹیوب پہ ڈھونڈا اور ان کو فالو کیا, ان کے لیکچر سنے. تو ان میں ایک نام جو ہے وہ ریحان تھا. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ریحان اللہ والا, پروفیسر احمد رفیق اختر, اور ایک مطلب کافی سارے, قیوم نظامی صاحب, کافی سارے لوگوں کے نام بتائے. تو میں نے آہستہ آہستہ 1 by 1 ان لوگوں کو سننا شروع کیا. تو مجھے پتہ چلا کہ یار یہ بندہ تو میرے مزاج کا ہے, ریحان اللہ والا صاحب, کہ یہ بزنس بھی کر رہے ہیں, بالکل درویش بھی نہیں ہے, اور ایک بالکل انرجیٹک اور چینجنگ ٹائپ کا بندہ ہے کہ جو دنیا میں چینج لانا چاہتا ہے اور اس کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے. تو وہ جو ہے نا وہ ایک مطلب کلک کیا ایک پوائنٹ. پھر ان سے بات شروع ہو گئی, اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ انہوں نے
مجھے میں ان کو ریکویسٹ کر رہا تھا کہ سر مجھے اپنی شاگردی میں اختیار کریں، اور پھر جب میرا لائیو سیشن ایک آیا تو اس کے بعد انہوں نے خود مجھے فرینڈ ریکویسٹ دی. تو یہ بھی میرے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ جن کو میں چاہتا تھا کہ میں اپنی فرینڈ ریکویسٹ بھیجنا چاہتا تھا، انہوں نے مجھے اپنا فرینڈ بنایا. یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. ماشاء اللہ ریحان بھائی کی ایک یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ وہ خود اپنی فرینڈ ریکویسٹ بھیج دیتے ہیں، کیونکہ کوئی ان کو یہ بڑی ایک اچھی بات ہے ان کی کہ خود جو ہے وہ سامنے والے کو عزت دے کر ان کا فرینڈ ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں. اور وہی نا، اب یقین کریں میں اس چیز کو اپنے لیے ایک تمغہ یا ایک میڈل سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا تو انہوں نے مجھے فرینڈ ریکویسٹ کیا. ماشاء اللہ جب میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تو مجھے بھی بڑا اچھا لگا تھا اور بڑی خوشی ہوئی تھی، اور میں نے اس کو سیلیبریٹ بھی کیا تھا ود مائی فیس بک فرینڈس کہ ریحان اللہ والے نے مجھے فرینڈ ریکویسٹ سینڈ کری. دیٹس گڈ. یہ بڑی اچھی فیلنگز ہوتی ہیں کیونکہ ریحان بھائی جو ہے ہم لوگوں کو جس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں وہ بڑی اچھے راستہ ہے جہاں پر کمیونیکیشن کا ایک راستہ کھلتا ہے اور خوف ہمارے درمیان سے ختم جی جی ہوتا ہے اور کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے. میری امید ہے کہ جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھیں، جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ اس چیز کو کرنا شروع کریں اور بات چیت کرنا شروع کریں تاکہ پیار محبت بڑھ سکے اور امن و امان بڑھ سکے. میں اس پروگرام کے اینڈ میں چاہوں گا کہ آمین. اگر آپ کچھ ہمارے دوستوں سے کچھ 2 جملوں میں 2 سینٹینس میں کوئی اچھی سی بات شیئر کرنا چاہیں تو. اچھی سی بات، میں پہلے ہی فارمولہ بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کو سکسیس چاہیے تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اپنی طرف سے میکسیمم کوشش، اور اس کے بعد شکر گزاری، یہ چیزیں آ جاتی ہے. شکر گزاری میں پیرنٹس کی رسپیکٹ ہے، اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ ہے، ایلڈرز کی رسپیکٹ ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ میں متعلق رہا ہوں، جن کے ساتھ میری لائف گزری ہے، وہ یہ بہتر جانتے ہیں کہ میں نے اپنے استادوں کی ہمیشہ رسپیکٹ کی ہے، میں نے اپنے سے بڑوں کی ہمیشہ رسپیکٹ کی ہے، اور کوشش کی ہے کہ میری لائف میں کبھی بھی کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنوں، بلکہ اگر میری طرف سے کسی کو کوئی خوشی ملتی ہے یا میری وجہ سے کسی کو کوئی آسانی ملتی ہے، سہولت ملتی ہے، تو میں اس کو بلا جھجک وہ کام کرتا ہوں. بس یہی میرا ایک پیغام ہے. چلیں، تھینک یو سو مچ علی عدنان حیدر صاحب، آپ کا ٹائم دینے کا اور ہمارے دوستوں آپ کا اس ویڈیو دیکھنے کا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اور دوست ہمارے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. آمین. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.